أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. اگر تمہیں زخم پہنچا ہے فقد مس القوم قرح مثله، تو دوسری قوم کو بھی ایسے ہی زخم پہنچا ہے. وتلك الأيام نداولها بين الناس، اور ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پلٹتے رہتے ہیں. وتلک الایام، اور یہ جو دن ہے، نداولها بین الناس، یہ ہم لوگوں کے درمیان پلٹتے رہتے ہیں. ولیعلم اللہ الذین آمنوا، اور ایسا اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے. ویتخذ منکم شہداء، اور تمہارے اندر سے گواہ بنا لے. اللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ تسلی دی جا رہی ہے غزوہ احد کے بعد کے واقعے کے اوپر. کل ہم نے غزوہ بدر کے بارے میں پڑھا. آگے انشاءاللہ اس سے آگے مزید غزوہ احد کے بارے میں بات اس سے اگلے صفحے پر ہوگی، لیکن اس سے پہلے تمہید کے طور پر اور تسلی کے طور پر جو ہے ایک بات کی اور اس کی حکمت بھی بتائی. غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی. ٹھیک، تو مسلمان جو ہے وہ کافروں پر غالب رہے. 70 کافروں کے بندے جو ہے وہ قتل کیے، 70 کو قیدی بنایا، اور جو ہے وہ مسلمانوں کے صرف 14 کے قریب جو ہے وہ صحابہ شہید ہوئے تھے، اور قیدی کوئی بھی نہیں تھا. مال غنیمت بھی بہت سارا ملا تھا اس میں. اور اس میں جو رعب اور دبدبہ مسلمانوں کا کفار کے اوپر قائم ہوا تھا وہ ایک الگ تھا. 313 بے سر و سامانی کے عالم میں وہ 1000 کے مسلح لشکر کے ساتھ لڑے اور ان کو شکست سے دوچار کر دیا. یہ ایک مطلب ایک الگ ایک اس میں وہ تھا. لیکن غزوہ احد کے اندر مسلمان پہلے تو غالب ہو رہے تھے، فتح پا رہے تھے، لیکن پھر بعد میں ایک غلطی کی وجہ سے وہ فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. تو اس پر جو ہے ظاہر سی بات ہے پھر 70 کے قریب غزوہ احد میں مسلمانوں کی شہادتیں تھیں اور کافی زیادہ اس میں نقصان تھا. تو مسلمان جو ہے وہ اس پہ رنجیدہ تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں آج شکست اگر ہوئی ہے غزوہ احد میں تو اس سے پہلے ان کو بھی تو ہوئی تھی. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو اس سے پہلے ان لوگوں کو بھی تو زخم پہنچا ہے غزوہ بدر میں. اور یہ جو ایام ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، ایام یعنی زمانہ، یہ زمانہ ہم لڑتے پلٹتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، کوئی نیچے بھی کوئی اوپر. ٹھیک، آج کوئی عروج پر ہے تو کل زوال کی طرف ہے. تو یہ جو تبدیلی ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے؟ لیعلم اللہ الذین آمنوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے کہ اچھے حالات میں تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پتہ چلے کہ برے حالات میں کون اللہ کا ہے. لیعلم اللہ الذین آمنوا، ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو کوئی اگر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ بڑا اچھا اس کا تعلق ہے اور اچھے حالات میں رہ رہا ہے، تو اللہ اس کے حالات کو پلٹتے ہیں، بدلتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی ایمان میں کھڑا ہے یا صرف اپنے مفاد کے لیے اللہ سے تعلق قائم کیا ہوا ہے. کیونکہ دنیا کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، اچھی کٹ رہی ہے، اس لیے اللہ سے تعلق ہے. تو کیا یہ واقعی میری محبت کی وجہ سے اس کا میرا تعلق ہے، یا اپنے مفادات کی وجہ سے اس کو لگتا یوں ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے مجھے دنیاوی فائدے حاصل ہوں گے؟ تو کیا دنیاوی فائدوں کے پیچھے لگ کر یہ میرے ساتھ ہے، یا واقعتاً یہ میری محبت کی وجہ سے میرے ساتھ ہے؟ تو اس چیز کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ سختیاں بھیجتے ہیں، آزمائشیں بھیجتے ہیں. ٹھیک، اور پھر جو آزمائشوں میں بھی اللہ کے ساتھ تعلق میں مضبوط رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اجر سے جو ہے اپنی محبت سے نوازتے ہیں.
تو یہ فرمایا لیعلم اللہ الذین آمنوا، ایک تو یہ کہ تاکہ ایمان والوں کو جان لے کہ واقعی کون ہے کھرا ایمان والا، اور دوسرا وَيَتَّخِذَ مِنکم شہداء، اور تمہارے اندر سے گواہ بنا لے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کے جو حالات ہیں، مطلب ایک بندہ حالت جو ہے وہ اللہ سے اس کا تعلق جو ہے وہ خود غرضی والا تھا، اللہ سے محبت کی وجہ سے نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ایسے ہی ہو جاتا، اللہ تعالیٰ تو دل کے حال جانتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تو صرف اپنی دنیاوی اغراض کے لیے تھے، تمہیں میرے سے محبت نہیں تھی، تو وہ بندہ اتمام حجت یعنی وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ سکتا کہ نہیں یا اللہ میں تو آپ کے ساتھ ہی تھا، آپ کے ساتھ میرا تعلق ہر حال میں تھا، میں دنیاوی اغراض کے لیے نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اگرچہ وہ جھوٹ ہی بول رہا ہوں، لیکن عملی طور پر اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حالات کو بھیجتے ہیں تاکہ لوگ گواہ بھی ہو جائیں، ٹھیک ہے، لوگ گواہ بھی بن جائیں کہ ہاں واقعی فلاں شخص تو آزمائشوں میں اللہ کے ساتھ تعلق میں مضبوطی سے قائم رہا تھا، لیکن فلاں شخص جو ہے وہ ڈگمگا گیا تھا اور فلاں شخص نے اللہ سے شکوے شکایتیں شروع کر دی تھی، لوگ بھی اس کو دیکھ لیں اور لوگ اس پر گواہ بن جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سوال پہ جیسے پیچھے ہے نا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے، اس پر جو ہے وہ ایک اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ جی جب اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، تو اللہ کو کیا یہ نہیں معلوم کہ کون ایمان والا ہے کون ایمان والا نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں علماء نے یہی بات لکھی تھی کہ اللہ تو جانتے ہیں، لیکن اللہ سب کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے ہیں تاکہ سب انسانوں کو بھی پتہ چل جائے، سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون اللہ کے معاملے میں کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے، کون ایمان میں کھرا ہے اور کون ایمان میں کھوٹا ہے، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں کے ایمانوں کا امتحان لیتے ہیں، اگر نہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا نا کہ تاکہ اللہ جان لے، اللہ جان لے کا مطلب ہے کہ اور جیسے ساتھ ہی فرمایا تاکہ اور تم میں سے گواہ بھی بنائے کہ تم لوگ خود دیکھ لو کہ کون ایمان میں کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے، تو یہ مقصد ہوتا ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا یہاں پر تو خالی یوں فرمایا نا کہ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، کہ اگر انہیں زخم پہنچا ہے تو اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو ان کو بھی ایسے ہی زخم پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک دوسرے موقع کے اوپر اسی بات کو دوسری تعبیر سے بیان کیا اور ساتھ ایک اور جملے کا اضافہ بھی ہوا، وہ ان تکونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون، کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں علم تکلیف پہنچی ہے، فانهم يعلمون كما تعلمون، تو ان لوگوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے جیسے تمہیں پہنچی ہے، اور لیکن تمہارے ساتھ ایک اضافی معاملہ بھی ہے، وہ کیا؟ وترجون من اللہ ما لا یرجون، کہ تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی انہیں امید نہیں ہے، یعنی اجر کی، کہ تمہیں اگر تکلیف پہنچتی بھی ہے تو اس تکلیف کے اوپر تمہیں اللہ سے اجر بھی ملتا ہے، اللہ کے ہاں درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں جو جنت ہے، جو نعمتوں کا گھر ہے، اس میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ سب تمہیں اس تکلیف کی وجہ سے ملتا ہے، اس تکلیف کو برداشت کرنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ کافر اس سے محروم ہوتا ہے، کافر کو یہ چیز نہیں ملتی، اس کا یقین بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال تو فرمایا کہ یہ اس میں معاملات ایسے ہی چلتے ہیں، کبھی عروج، کبھی زوال، کبھی فتح، کبھی شکست، کبھی آزمائش، کبھی خوشحالی، کبھی تنگی، کبھی فراخی، یہ سارے معاملات ایسے ہی چلتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی آزمائش۔ تو ان پہ پورا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے اپنے محبت میں جو ہے وہ مزید اس سے ان کو نوازتے ہیں، اپنی انعامات سے، اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، البتہ تحقیق صدقکم اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تمہارے ساتھ، تمہارے سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اذ تحسونہم باذنہ، جب تم ان مشرکوں کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم سست پڑے، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے حکم میں جھگڑا کرنا شروع کیا، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون،
اور تم نے اس حکم کی نافرمانی کر ڈالی بعد اس کے ما اراکم ما تحبون، جب تم نے اس چیز کو دیکھا جو تم پسند کرتے ہو، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، بعض تم میں سے ایسے تھے جو دنیا کی طرف جا رہے تھے یا دنیا کا ارادہ رکھتے تھے، اور بعض تم میں سے ایسے تھے جو آخرت کو چاہ رہے تھے، آخرت کا ارادہ رکھتے تھے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر پھیر دیا اس نے تمہیں عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، یعنی اللہ نے تمہیں ان سے یعنی کافروں سے پھیر دیا، کافروں سے تمہیں ہٹا دیا، لیبتلیکم تاکہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اور اللہ تعالیٰ نے تم سب کو معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بڑا فضل کرنے والے ہیں۔ اِذْ تُصْعِدُونَ جب تم پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ اور رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے، ٹھیک، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ تو تمہیں اس غم کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ایک غم دیا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ تاکہ تم غم زدہ نہ ہو اس چیز پر جو تم سے چھوٹ جائے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ اور نہ ہی اس چیز پر غمزدہ ہو جو تمہیں پہنچ جائے، مصیبت وغیرہ جو پہنچ جائے، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ ان سارے کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ جو دو آیات پڑھی ہیں یہ غزوہ احد سے متعلق ہے۔ غزوہ احد 17 شوال کو اور سن 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ جب غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی، کافروں کو شکست ہوئی، تو کافر اپنی شکست کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بڑے غصے میں تھے، اور بڑا ان کو اس چیز کا دکھ تھا کہ ہم مسلمانوں سے ہار گئے اور ہماری جو ہے وہ پورے عرب کے اندر سب کی ظاہری سی بات ہے، عرب کے اندر یہ بات چھپی تو نہیں تھی۔ عرب کے اندر یہ معاملہ جب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، تو پورے عرب میں اس کی خبریں پھیل چکی ہوئی تھیں، اور ان سب کی نظریں مکہ والوں کے اوپر تھی، کیونکہ مکہ کی جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ کل یا پچھلے سبق میں بات ہوئی تھی کہ یہ مکہ کے جو لوگ تھے بیت اللہ کی تعظیم اور اس کی خدمت کی وجہ سے پورے عرب میں ممتاز سمجھے جاتے تھے، ان کی عزت کی جاتی تھی، اور پورا عرب ان کا احترام کرتا تھا کہ یہ بیت اللہ کے خادم ہیں، کیونکہ بیت اللہ کی ان کے دلوں میں بڑی عظمت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ باقی لوگ جو سفر وغیرہ کرتے تھے تو ان پر ڈاکو وغیرہ حملہ کر دیتے تھے، لیکن جو مکہ کے تاجر لوگ ہوتے تھے، جو مکہ کے خادمین تھے، جو ان کو پورے عرب میں کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے خادم ہیں، اگر ہم نے ان کو تکلیف پہنچائی تو ہم نقصان میں پڑ جائیں گے، کہ یہ ان کی تعظیم کی جاتی تھی۔ تو پورے عرب میں جو ہے وہ بیت اللہ یا مکہ کے جو لوگوں کی تھی وہ سیادت اور ان کی سرداری اور ان کی برتری تسلیم کی تھی، تو ان کی نظریں اس پر لگی ہوئی تھی، سب کی نظریں اسی پر تھی۔ یہ وجہ تھی کہ جب فتح مکہ کے موقع کے اوپر فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر پورا عرب فوراً اسلام میں داخل ہو گیا، کسی بغیر رکاوٹ کے، فوری تھوڑے سے عرصے میں ہی پورا جزیرۃ العرب جو ہے وہ 2 سال کے عرصے میں مانو جو ہے وہ سارے مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ فتح مکہ جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اور جو مکہ کے لوگوں کو شکست ہوئی تھی، اس کا ان کو بڑا دکھ تھا، اپنی بے عزتی کا اور اپنی سبکی کا بڑا ان کو جو ہے نا یہ ستاتی تھی یہ چیز۔ تو انہوں نے پھر اپنا انتقام لینے کے لیے دوبارہ جنگ کی تیاریاں کی اور دوبارہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کوشش کی، اور سب نے وہ جو تجارتی قافلہ آ رہا تھا اس میں جس کو جتنا منافع ہوا تھا وہ سارا جنگ میں استعمال کرنے لگے۔ پھر 3000 کا لشکر، 3000 مسلح لوگوں کا لشکر لے کر یہ لوگ نکلے اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ ادھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ہو گئی کہ جو کافروں کا جو لشکر ہے وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ رہا ہے، اور وہ تعداد میں 3000 ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر کام میں مشورہ کرتے تھے، اکیلے اپنی رائے سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے، سب لوگوں کو اہل حل و عقد جو تھے، جو ماہر تھے، جو ماہرین تھے، عقل مند تھے، دانشور تھے، تجربہ کار لوگ تھے،
ان کو بٹھا کر ان سے مشورہ کرتے تھے کہ اس کام میں اب کیا کیا جائے، سب سے رائے لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے، کیا مدینہ کے اندر رہ کر ان سے لڑا جائے یا مدینہ سے باہر نکل کر ان سے لڑا جائے؟ تو جو تو مسلمان تھے اور جذبہ جہاد رکھتے تھے، شوق شہادت رکھتے تھے، اور ان کو اس چیز کا بڑا دکھ تھا کہ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ تھا لیکن ہم اس میں شریک نہ ہو سکے، تو اس کی تلافی کے لیے ان کے اندر بڑے جذبات تھے اور وہ لڑنے کے لیے بےتاب تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ سے باہر جا کر لڑیں گے، مدینہ میں رہ کر لڑنا تو بزدلی والی بات ہوگی کہ آپ مدینہ کے اندر رہ رہے ہیں اور مدینہ سے باہر نہیں نکل رہے، تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ سینہ تان کر جو ہے وہ کافروں کے مقابلے کے لیے نکلنا چاہیے، مدینہ کے اندر رہ کر نہیں لڑنا چاہیے۔ دوسری طرف جو منافقین تھے جن کی جان جاتی تھی وہ لڑنے سے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ نہیں، مدینہ کے اندر رہ کر ہمیں جو ہے وہ مقابلہ کرنا چاہیے، مدینہ سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ تو اس پر مشورے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رجحان بھی پھر اسی طرف بنا کہ مدینہ سے باہر جا کر لڑا جائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مجلس سے مشاورت برخاست کی اور جنگ کی تیاری کی، اور زیب لباس جو ہے وہ جنگی لباس پہن کے آپ تشریف لائے۔ تو مسلمانوں کو بھی اس سے جو ہے نا کچھ تھوڑا سا ہوا کہ شاید ہم نے اصرار کر کے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو مجبور کیا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم جانا نہیں چاہ رہے، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر فیصلہ موقوف کر دینا چاہیے کہ جو وہ فیصلہ کریں، ٹھیک۔ تو اس لیے پھر مسلمانوں نے کہا کہ جی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید ہم نے آپ کے اوپر زبردستی آپ کو مجبور کر کے یہ فیصلہ کروایا، تو ہم اس پہ ایسے دستبردار ہوتے ہیں، جو مناسب سمجھے، جو فیصلہ آپ کریں آپ، ہم اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نبی ایک لباس پہن لے جنگ کا، تو اب جنگ کے بغیر وہ لباس نہیں اتار سکتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر مدینہ میں رہ کر لڑنے کا فیصلہ ہوتا تو لباس اتارنا پڑتا، کیونکہ ان کے پہنچ میں دل لگتے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ گویا کہ یہ اشارہ کی طرف تھا، وہ باہر جا کر ہی لڑیں گے۔ اب مسلمانوں کا جو 1,000 کا لشکر تھا، ٹھیک، تو یہ لشکر یہاں سے نکلا، تو راستے میں جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، وہ اپنے ساتھ 300 لوگوں کو لے کے واپس ہو لیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے میری بات نہیں مانی، میں اتنا بڑا سردار ہوں، جہاں دیدہ آدمی ہوں، تجربہ کار آدمی ہوں، آپ نے میری بات کو قبول کرنے کے بجائے نوجوان جذباتی قسم کے لڑکوں کی بات کو جو ہے وہ تسلیم کیا، لہٰذا میں آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے 300 ہم نوا جو منافق تھے ان کو لے کر الگ ہو گیا، اور پھر یوں مسلمان صرف 700 کی تعداد میں رہ گئے۔ ادھر مسلمانوں کی تعداد 700 تھی، اور ادھر کافروں کی تعداد 3,000 سے 3,200 کے درمیان میں اتنی مطلب آتی ہے کہ، لیکن فگر پورا کرنے کے لیے 3,000 کہہ دیا جائے کہ 3,000 کافروں کی تعداد تھی۔ میدان میں جب پہنچے تو ایک ٹیلا تھا، ایک درہ تھا پیچھے اپنی پشت پہ نا، غزوہ احد کے پیچھے اس کے ساتھ ایک درہ تھا، ٹھیک۔ تو اس درے سے اگر کوئی آ کے پلٹ کر حملہ کرنا چاہتا تو مسلمانوں کے اوپر حملہ کر سکتا تھا، اور مسلمان پھر دونوں طرف سے گھیرے جاتے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس درے کے اوپر 50 کے قریب تیر انداز صحابہ کو متعین فرمایا، اور ان سے کہا کہ آپ لوگوں نے یہیں پہ رہنا ہے، اور ہمیں فتح ہو یا شکست ہو یہ جگہ آپ نے بالکل بھی نہیں چھوڑنی، ہرگز نہیں چھوڑنی، یہاں پہ کھڑے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کو تلقین کی، ان کو ہدایت کی، اور وہاں پہ ان کو متعین فرما دیا، اور احد کے میدان میں پھر صف بندی کی۔ یہاں پر بھی جب گھمسان کی جو لڑائی شروع ہوئی اور کافروں کی طرف سے جو آگے جب حملہ ہوا مسلمانوں پر، تو مسلمانوں نے جب جوابی حملہ کیا تو یہاں پر بھی اولن کافروں کے پاؤں لڑکھڑا گئے، ٹھیک، وہ پھر بھاگ گئے، الٹا بھاگنے لگے، حتیٰ کہ اپنے جو چیزیں تھی، سامان تھی، اپنے آپ کو ہلکا کرنے کے لیے تاکہ تیز بھاگ سکیں، انہوں نے اپنے جنگی سامان کو بھی پھینکنا شروع کر دیا، اور سب کی الٹی دوڑیں لگ گئی، ٹھیک۔ یہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو رہی تھی، مسلمان فتح کی طرف جا رہے تھے، لیکن ہوا یوں کہ جب مسلمانوں وہ جو ہے مسلمان کافروں کا پیچھا کر رہے تھے، ان کو پکڑ رہے تھے، ان کو جو ہے وہ پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ قتل کر رہے تھے، اور جو ہے وہ ان کی مال غنیمت وہ چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ نظارہ ان 50 لوگوں نے بھی دیکھا
کہ جو درے کے اوپر متعین تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ کافر جو ہے وہ شکست اٹھا کر بھاگ گئے ہیں اور مال غنیمت چھوڑ رہے ہیں، تو لہٰذا مال غنیمت جا کے اکٹھا کرتے ہیں، سمیٹتے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ من بعد ما اراکم ما تحبون، کہ جب تم نے وہ چیز دیکھی جسے تم پسند کرتے ہو. تو جو صحابی تھے ان میں 50 کے قریب لوگ تھے، ان میں سے ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہمیں فتح ہو یہ شکست، ہم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، لہذا ہمیں یہ جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے اور ہمیں یہیں پر رہنا چاہیے جب تک کہ کوئی فیصلہ کو نتیجہ نہیں نکل جاتا، کافر واپس نہیں چلے جاتے اور ہمیں واپس بلا نہیں لیا جاتا، ہمیں یہ جگہ چھوڑنی نہیں چاہیے. ان صحابی کی یہ رائے تھی. لیکن جو دوسرے صحابی تھے ان کے مقابلے میں انہوں نے کہا کہ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان جو تھا وہ ایک مبالغہ کی بنیاد پر تھا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تم نے وہیں پہ رہنا ہے. تو یہ صرف اور صرف میدان جہاد سے متعلق تھا کہ جب تک میدان میں لڑائی چل رہی ہے تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے. ہاں، اس کے بعد جو ہے وہ اگر چھوڑنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ سارے بھاگ رہے ہیں، اب کون سی لڑائی ہے، اب ہمارا یہاں پہ رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یوں اس طریقے سے آپس میں ان کی بات چیت ہوتی رہی، لیکن زیادہ تر پھر جو ہے وہ یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے اور جا کر مال غنیمت کو سمیٹنا چاہیے. اب جب یہ لوگ وہاں سے چلے گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، وہ کافروں کے لشکر کی طرف سے لڑ رہے تھے. تو واپس پلٹتے پلٹتے ان کی نظر اس درے پہ پڑی کہ اس درے پہ صرف چند جو ہیں وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور بالکل خالی، اور وہ مسلمانوں کی بیر ہے، مسلمانوں کی پشت پر ہے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے ساتھ چند لوگوں کو لیا اور گھوم کر جو ہے وہ اس درے پر آئے، اس کے جو ہے وہ جو لوگ تھے ان کو شہید کر دیا اور پھر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا. اب صورتحال یہ تھی، کافر بھاگ رہے تھے، مسلمان ان کے پیچھے تھے، اور مسلمانوں کے پیچھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستہ، ان کے ساتھ جو ہے وہ لوگ تھے. اب مسلمان درمیان میں آ گئے، تو ان لوگوں نے درمیان میں جب پیچھے سے حملہ کیا تو اگلے کافروں نے بھی دیکھ لیا، انہوں نے بھی پلٹ کے حملہ کرنا شروع کر دیا. اب مسلمان نرغے میں آ گئے، دونوں طرف سے گھیرے گئے. ٹھیک ہے. اور پھر جب آپس میں آپس میں گھمسان کی جب دوبارہ لڑائی شروع ہوئی تو ایسے خلط ملط ہو گئے تھے کہ ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں پا رہے تھے، یعنی کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے، کیونکہ اس وقت تک فوجوں کی کوئی باقاعدہ وردی وغیرہ نہیں ہوتی تھی. یہ عرب کے جو حلیہ تھا وہ کافروں کا حلیہ ایک ہی تھا، داڑیاں ہوتی تھیں اور لباس ایسے ہی ہوتا تھا، کوئی جس کو جانتا تھا تو جانتا تھا. لیکن 3,000 کے لشکر میں بہت سے لوگوں کے لیے بہت سے لوگ اجنبی بھی تھے، اور سارے نہ مسلمانوں کو جانتے تھے نہ سارے کافروں کو جانتے. تو یوں آپس میں خلط ملط ہو گئے تھے، حتیٰ کہ بعض دفعہ مسلمان ایک دو موقع کے اوپر ایک مسلمان نے ایک مسلمان ہی کو قتل کر ڈالا، شہید کر ڈالا، غلط فہمی کی وجہ سے. انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کافروں کی طرف سے لڑنے، کیونکہ جانتے نہیں تھے، تو اس وجہ سے. تو یہ صورتحال ہوئی، اور پھر اس موقع کے اوپر جو ہے وہ کچھ صحابہ نے جو ہے وہ جان بچانے کے لیے بھاگنا شروع کر دیا، اور دائیں بائیں جو ہے وہ چلے گئے، پہاڑوں پر چڑھ گئے اپنی جان بچانے کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ میدان میں موجود تھے، اور آپ کے جان نثار صاحب آپ کے ارد گرد موجود تھے اور آپ کو جو ہے وہ تکلیفات سے بچا رہے تھے. لیکن اس موقع پہ اس جنگ کے اوپر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ زخم پہنچے تھے. آپ کی خود کی جو کڑی تھی وہ آپ کے سر میں جو ہے وہ چلی گئی تھی، اس سے زخمی ہو گیا تھا آپ کا سر. اور دنش میں واقع تھی. تو لیکن بہرحال اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا. ٹھیک. اور پھر ہوا یوں کہ ان لوگوں نے جو ہے نا، جب سارے دائیں بائیں ہو گئے، پھر اس کے بعد دوبارہ وہ جب متحد ہوئے تو کافر پھر جو ہے وہ چھوڑ کے واپس چلے گئے. تو یہ اس جنگ میں مسلمانوں کو اولین فتح حاصل ہو رہی تھی، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے پھر وہ دوبارہ ان کو فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. ان دو آیات میں اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، کہ اللہ نے تمہارے سے اپنا وعدہ پورا کیا کہ جب تم کافروں کو اللہ کے حکم سے مار رہے تھے، قتل کر رہے تھے. لیکن جب تم
सुस्त पड़े। वतनाज़अतुम फिल अम्र, और जो रसूल ने तुम्हें हुक्म दिया था उसमें तुम झगड़ना झगड़ा करने लगे। मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून, जब तुमने वो चीज़ देखी जिसे तुम पसंद करते हो, यानी माल गनीमत को देखा तो तुमने इस हुक्म में इख्तलाफ किया, झगड़ा किया, और तुमने हुक्म की नाफरमानी की। ठीक, तुम में से बाज दुनिया को चाह रहे थे और बाज आखिरत को चाह रहे थे। ठीक, यानी जो कुछ ऐसे थे जो इस बात को ले रहे थे कि माल गनीमत को हमें इकट्ठा करना चाहिए, माल गनीमत हमें बेचना चाहिए। तो बाज तुम में से दुनिया चाह रहे थे, वमिनकुम मन युरिदुल आखिरा, और बाज तुम में से आखिरत को चाह रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, हमें गनीमत के पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना चाहिए। उन्होंने हमें यहाँ पर ठहरने का हुक्म दिया है, तो हमें यहीं पर ठहरना चाहिए और यहीं पर ठहर के इंतजार करना चाहिए। तो ये बता दिया कि तुम में से बाज दुनिया की तरफ दुनिया का इरादा रखते थे, बाज तुम में से आखिरत का इरादा रखते थे। फिर सुम्मा सरफकुम अन्हुम लियब्तलियकुम, अल्लाह ने पलट दिया तुम्हें उनसे, यानी तुम जो काफिरों को मार रहे थे, उनके ऊपर झपट रहे थे, उनको कत्ल कर रहे थे, तो तुम्हें बता दिया कि अब तुम और काफिर पर हमलावर हो गए। और ये क्यों तैयार, अल्लाह ने तुम सबको ईमान वालों पर बड़ा फजल करने वाले हैं। इस आयत की बुनियाद पर बाज लोग जो है ना, जैसे मिनकुम मन युरीदुद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, या सुम्मा असैतुम फतनाज़अतुम फिल अम्र, इसकी बुनियाद पर एक तबका हमारे माशरे में वो हजरात साहब किराम के ऊपर तान करता है, उनको कहता है उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाता है कि ये दुनिया के तालिब थे, इन्होंने जो है जंग से मुंह मोड़ लिया और ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, फला कर लिया, ये दुनिया के पीछे लगे हुए थे, रसूल की नाफरमानी की इन्होंने। ठीक, तो ये एक तबका मौजूद है अहले तशय्युअ का, जो इन बुनियादों पर सहाबा किराम के ऊपर तान करता है, उनको बुरा भला कहने की कोशिश करता है। हालांकि अल्लाह ताला ने जब ये सब बातें की हैं, आगे क्या फरमाया, वलक़द आफ़ा अन्कुम, ठीक है तुमसे गलती हो गई, लेकिन आफ़ा अन्कुम, अल्लाह ने तुम सबको मुआफ़ कर दिया, अल्लाह ने वो गलती मुआफ़ कर दी। अच्छा, और जुर्रत उनकी ये होती है कि इस तरह की बातों की बुनियाद पर माज़ अल्लाह मिन ज़ालिक, कि वो लोग सहाबा किराम को मुनाफिकीन शुमार करते हैं, कि जैसे मुनाफिक थे, कि मुनाफिक जो है ईमान नहीं लाए थे दिल से, बस दुनियादारी में, दुनिया की तलब में वो मुसलमानों के साथ हो गए थे। तो जो मुनाफिकीन की सिफात थी, या मुनाफिकीन का जो किरदार था, ये तबका वो सारी की सारी बातें सहाबा पर फिट करता है। ठीक है, यानी यहाँ पर ये कि जी ये देखें, कुरान पाक में बताया उनको कि सहाबा दुनिया के तालिब थे और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी की उन्होंने, और ऐसा किया और वैसा किया। ठीक है, तो गोया कि वो सहाबा को भी मुनाफिकीन के दर्जे में रखते हैं और मुनाफिकीन की तरफ पर रखते हैं कि ये ईमान वाले नहीं है, माअज़ल्लाहि मिन ज़ालिक। हालांकि कुरान पाक में मुनाफिकीन का जब भी तज़किरा हुआ है, अल्लाह ने आखिर में उनके लिए रुसवाई और जिल्लत और अजाब की उनके साथ वईद किया, कि ये लोग आखिरत में इनको सज़ा मिलेगी, इनको जहन्नुम मिलेगी, और आखिरत में ये खसारे में होंगे, आखिरत में इनकी कोई नेकी इनके हाथ नहीं आ सकेगी। हमने अभी जो पढ़ी है आयात, उसमें आपके सामने ये बात आ चुकी होगी कि मुनाफिकीन का जब भी तज़किरा आता है, आखिर में अल्लाह ताला उनको आखिरत के अजाब से डराते ही हैं, और उनके बारे में फरमाया कि वो जहन्नुम के निचले तबके में होंगे। अगर माअज़ल्लाह सहाबा भी, ये जिन बुनियादों पर ये कहा जा रहा है कि ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद में सहाबा ने जो है वो इस तरीके से जो काम किए, अगर ये जो है वो ये इनकी वजह से इनको मुनाफिक कहा जा सकता, तो फिर यहाँ पर अल्लाह ने ये क्यों कहा वलक़द आफ़ा अन्कुम। मुनाफिकीन के बारे में तो अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि अल्लाह ताला ने उनसे माफ़ कर दिया या उनको माफ़ कर दिया। ठीक, और उनके बारे में तो कभी ये कहा ही नहीं कि ये ईमान वाले हैं। कुल लम तुमिनू, अल्लाह ने तो उनके ईमान की नफ़ी की है कि तुम ईमान वाले हो ही नहीं। ठीक है, तुम अपने आप को कहते हो कि हम ईमान लाए, हालांकि तुम हरगिज ईमान नहीं लाए। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। बाद लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए, व मा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो ईमान वाले नहीं है। ठीक है, तो वहां पे तो ईमान की नफी कर दी, लेकिन यहाँ पर यूं फरमाया वल्लाहु ज़ु फ़ज़लिन अलल मुमिनीन, कि अल्लाह ईमान वालों पर बड़ा फजल करता है। तो अगर ये उनसे गलतियां हुई भी थी, अल्लाह ताला ने उनको मुआफ कर दिया, और मुआफ करने के बाद अपना फजल किया उन पर।
ٹھیک ہے، کچھ لوگ مال غنیمت کی اس میں جا رہے تھے اور کچھ لوگ نہیں جا رہے تھے، اور کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی بھی کی تھی، سب لیکن سے غلطی ہو گئی تھی، اور جب غلطی ہوئی تو غلطی کی انہوں نے جب معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے کو معاف کر دیا، اور واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ ایمان والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تو لہذا خود قرآن پاک نے صحابہ کرام کی تطہیر کر دی، ان کی پاکیزگی بیان کر دی، اور ان کی بے گناہی ثابت کر دی، اور ان کو جو ان سے گناہ ہوا تھا ان کو معاف کر دیا۔ لہذا صحابہ کے بارے میں اس قسم کا تان کرنا صرف اور صرف اپنی اندر کی خباثت کا اظہار ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ صحابہ کرام وہ طبقہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا، اس طرح کے الفاظ استعمال فرمائے۔ لیکن یہ بدبخت طبقہ اپنی خباثت کے لیے اس طبقے کے اوپر جو ہے وہ تان کرتا ہے، اور اکثر جو آیتیں یا جو باتیں جو ہیں وہ منافقین کے بارے میں ہوتی ہیں، وہ صحابہ کے طبقے کے اوپر چسپاں کر کے اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو صحابہ کرام کا جو طبقہ ہے نا، یہ ہمارے دین کی بنیادی کڑی ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا، سکھایا، اس کو ہم تک پہنچنے میں پہلا واسطہ صحابہ کرام ہیں۔ اگر ان کو مطعون کر دیا جائے، ان کے اوپر سوالات اٹھا دیے جائیں، تو پھر دین کی کوئی بنیاد بچتی ہی نہیں ہے۔ قرآن ہونے کے کوئی معنی ہی نہیں بچے گا پھر۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ صرف 4 یا 5 لوگ تھے جو مسلمان تھے، باقی سارے 1.25 لاکھ جو لوگ تھے مسلمان جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ معاذ اللہ منافق تھے، اور یہ اسلام نہیں لائے تھے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ جو قرآن، اس کی کیا حقیقت ہے پھر؟ اگر وہ سارے منافق تھے، ایمان نہیں لائے تھے، تو قرآن تو ہمیں انہی کے ذریعے سے پہنچا ہے، کیونکہ خود اہل تشیع کے مطابق، اہل تشیع جو گروہ ہے، ان کے مطابق قرآن پاک جو اصلی والا تھا وہ تو امام منتظر کے پاس ہے، وہ ان کو ساتھ لے گئے ہیں، ٹھیک، کیونکہ اس میں ہمارے جو عقائد، ان سے پوچھا جاتا ہے نا، جب آپ عقائد کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ امامیہ ہے، اور معصومیت کا عقیدہ ہے، اور ولایت علی کا ہے، خلافت بلا فصل کا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ ساری باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ ہمیں تو قرآن میں کہیں نہیں نظر آتی ہیں۔ تو کہتے ہیں جی اصل میں یہ قرآن بدل دیا گیا، یہ جو ہے وہ صحابہ نے ان کو بدل دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ مصحف فاطمہ اس کو کہتے ہیں، وہ موجود تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیش کیا، لیکن لوگوں نے قبول نہیں کیا، تو آپ نے اپنی اولاد کو دیا، اور ان کی اولاد میں چلتے چلتے جو ہمارے آخری امام ہیں ان تک پہنچا، تو وہ اب ان کو غار میں لے کر چلے گئے ہیں۔ اصلی قرآن جو 40 پاروں کے برابر ہے، اور اس میں جو ہے وہ کچھ ہے جو اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ قرآن تو وہ وہاں لے کر چلے گئے۔ تو اور انہوں نے کہا کہ تب تک اس قرآن سے گزارا کرو، جب اللہ نے چاہا تو میں غار سے نکلوں گا، اور پھر میں یہ اصلی والا قرآن لے کر آؤں گا، اور پھر اس کو غالب کروں گا۔ تو جب قرآن ہی مشکوک ہو گیا تو پھر باقی اسلام کیا بچتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف یہ دیکھا جائے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں آنے کے بعد جو 23 سال محنت کی، لیکن 23 سال محنت کرنے کے بعد بھی صرف چند لوگ تھے آپ کے اہل بیت میں سے، اور آپ کے جو دوسرے جو صحابہ تھے 4 5 کا نام لیتے ہیں، حضرت عمار بن یاسر کا نام لیتے ہیں، حضرت ابوذر کا غالباً نام لیتے ہیں، اور 2 3 نام ہیں اس طریقے سے، ٹھیک ہے، کہ یہ لوگ صرف جو تھے مسلمان تھے، اور اہل بیت والے مسلمان تھے، باقی سب منافق تھے، اور باقی سب جو ہے وہ کافر تھے۔ تو اسلام کا غلبہ جتنا ہوا، اسلام جتنا پھیلا، وہ انہی خلفائے راشدین کے دور میں پھیلا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں پھیلا، ٹھیک، ان صحابہ کے دور میں پھیلا، اور جتنی جو ہے اسلام کی ترقی ہوئی وہ ان کے دور میں ہوئی۔ تو پھر اسلام اگر ان کو سب کو نکال دیا جائے کہ یہ سب مسلمان نہیں تھے، تو پھر پیچھے اسلام کے پلے بچتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اسلام کا قرآن بھی غائب، قرآن بھی محفوظ نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات بھی
جو پھیلانے والے ہیں، بتانے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، وہ بقول آپ کے سارے جو ہے وہ معاذ اللہ کافر ہیں، تو پھر پیچھے اسلام کے نام پر رہ کیا جاتا ہے؟ آپ کس چیز کو کہیں گے کہ یہ اسلام ہے؟ صرف فرسودہ خیالات اور بےہودہ قسم کی باتیں کہ جی یہ ائمہ معصومین اور فلاں 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 پتہ نہیں کیا قسم کے نظریات، یہ ایمان ہے؟ ان کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ صحابہ کرام دین کی بنیادی کڑی ہے، اسی لیے امت نے بالاتفاق اس بات کو طے کر دیا کہ صحابہ کرام کلہم عدول، سارے کے سارے عادل ہیں، وہ دیانتدار آدمی ہیں، وہ خائن آدمی نہیں ہے، ان کے بارے میں ہم کسی قسم کا کوئی تان نہیں کر سکتے، ان کی بات جو وہ بات کریں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے سن کر ہی انہوں نے کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اگر کسی صحابی کے اوپر کوئی تان کرے تو وہ تان قبول نہیں ہوتا، صحابی رسول کا کوئی تان کوئی اگر غیر صحابی کرے تو وہ قابل قبول ہی نہیں۔ ہاں، صحابہ میں چونکہ آپس میں درجات تھے، وہ ایک ہی کیٹیگری کے لوگ تھے، تو صحابہ میں یوں درجات تو ہیں آپس میں، کچھ فقی صحابہ تھے، کچھ محدث تھے، کچھ جو ہے وہ غیر فقی تھے، تو یہ درجات تو ہیں، اور کچھ ظاہری بات جو بدری صحابہ کا الگ مقام تھا، اور جو دوسرے تھے خلفائے راشدین ان کا سب سے اونچا مقام تھا، پھر عشرہ مبشرہ تھے، پھر بدری صحابہ تھے، پھر مہاجر صحابہ تھے، اور کچھ انصار تھے، اور کچھ وہ تھے پھر جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، تو یہ درجات تھے اور یہ طبقات اس وقت میں کے تھے، اور خود صحابہ کو بھی یہ معلوم تھے، لیکن یہ ان کی داخلی تقسیم تھی۔ ہمارے لیے ادنا صحابی بھی جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہمارے لیے وہ ہے، صحابہ کرام کے گروہ میں سے جو ادنا ترین جو صحابی ہے وہ ہمارے پوری امت کے لیے سب سے بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ اس کو یوں حقیقت کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ تمام جو غیر صحابی اولیاء ہیں وہ ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جیتے جاگتے زندگی کے اندر زیارت کی ہے، اور ان کی صحبت اٹھائی ہے، ان کے پاس بیٹھے ہیں، اور یہ جو ایک دفعہ کا بیٹھنا ہے نا، یہ جتنی طاقت رکھتا ہے روحانی اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، آج نہیں رکھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام امت مسلمہ کے اولیاء مل کر بھی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کسی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ افضل ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ امیر معاویہ کی تو بہت اونچی شان ہے، امیر معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد لڑتے ہوئے جس گھوڑے پر بیٹھے تھے، اس گھوڑے کے جو غالباً نتنے کی خاک کہا تھا یا پاؤں کی خاک کہا تھا، اب مجھے کنفرم نہیں ہے، کہ اس گھوڑے کے جو ساتھ لگنے والی خاک ہے نا، وہ خاک بھی مجھ سے افضل ہے، وہ خاک بھی مجھ سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے صحابہ کے بارے میں۔ تو اسی لیے صحابہ کرام جو ہیں وہ دین کی بنیادی کڑی ہے، ٹھیک؟ اور دین انہی تک پھیلا ہے، یہ جتنی قربانیاں دی، جتنی سختیاں برداشت کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، ہر طرح کی انہوں نے قربانیاں دی، دین کے لیے دی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا و آخرت میں نوازا۔ آج ہمیں اپنے بچوں کو یہ چیز سکھانی چاہیے، ان کو صحابہ کے بارے میں بتانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان کو بتائیں کہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کیا تھی، ان کی کیا قربانیاں تھیں، تجارت کرتے تھے، ریشمی کپڑے تجارت کرتے تھے، سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا، سب کچھ لٹا دیا، ٹھیک؟ اور ماریں کھائی، سختیاں برداشت کی، ٹھیک، سب کچھ کیا، کس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، دین کے لیے۔ اور دین کی تڑپ، دین کی محبت اور دین کا جو جذبہ ان لوگوں کے دلوں میں تھا، ہمارے اندر اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، ٹھیک؟ دین کی محنت کو لے کر پھر پوری دنیا میں پھیلے، دین کو لے کر پوری دنیا میں گئے، ٹھیک، اپنی جانیں پیش کی، اپنی اولادوں کو قربان کیا، اپنے بچوں کو یتیم کروایا، اپنی بیویوں کو جو ہے وہ بیوہ کروایا، ماں باپ کو جو ہے بوڑھے تھے ان کے بھی یہ سب ایسے ہی رشتہ دار ہوتے تھے، لیکن دین کے لیے انہوں نے سارے تقاضوں کو پس پشت ڈالا، اور دین کو جو ہے وہ آج ہم تک پہنچائے۔ تو اس لیے صحابہ کرام دین کی بنیادی کڑی ہے، ان کے اوپر جو تان کرے گا تو گویا کہ وہ دین کو ڈھانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اہل سنت صحابہ کرام کے بارے میں ان کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول، کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، ان کے بارے میں کوئی غیر آدمی جو غیر صحابی ہے کسی قسم کا کوئی تان نہیں کر سکتا، اگر وہ تان کرتا ہے
تو وہ اہل سنت سے خارج ہے، وہ درست راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت کی منہج پر قائم رکھے اور ان کی منہج پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پس اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ ترش مزاج غلیظ القلب سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ فاعف عنہم، بس آپ ان سے درگزر کریں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، وشاورہم فی الامر، اور آپ ان سے مشورہ لیں، وشاورہم، اور آپ ان سے مشورہ لیں، فی الامر، اہم کام میں، فاذا عزمت، پس جب آپ کوئی پختہ ارادہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پر بھروسہ کیجیے، ان اللہ یحب المتوکلین، کیونکہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک صفت کا بیان فرمایا ہے کہ آپ میں نرمی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرمی عطا کی، آپ کا مزاج نرم بنایا۔ فبما رحمت من اللہ، بس اللہ کی رحمت کی وجہ سے لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم ہیں، آپ میں نرمی موجود ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ ترش مزاج اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے ارد گرد کبھی جمع نہ ہوتے بلکہ منتشر ہو جاتے۔ یہاں سے علماء نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ جو داعی ہوتا ہے، جو دین کی دعوت دیتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، اس کو نرم مزاج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دین کی بات کرنے کے لیے، دین کا مسئلہ سمجھانے کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے اس میں کیا ہونی چاہیے؟ نرم مزاجی ہونی چاہیے، اور اسی طرح اپنی اولاد کے لیے بھی نرم مزاجی ہونی چاہیے، لیکن سختی کے ساتھ، بالکل بھی نرم مزاجی ہمارے معاشرے میں آج یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نرم مزاج ہوتے 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 اس قدر نرم مزاج ہو جاتے ہیں کہ بچوں کے اوپر سختی بالکل بھی نہیں کرتے، صرف زبانی کلامی ان کو سمجھا بجھا کے ڈانٹ کے، نہ مانے تو بس چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک، اس کا بھی اپنا نقصان ہے، ٹھیک ہے؟ تو نرمی انسان کے اندر ہونی چاہیے، رویوں کے اندر نرمی ہونی چاہیے، معافی، درگزر، ان چیزوں کا اس میں ہونا چاہیے، ٹھیک۔ اور فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر اس کے معاملہ برعکس ہو کہ آدمی جو ہے وہ ترش مزاج ہو، سخت مزاج ہو، اور ہر وقت جو ہے وہ ڈانٹنے والا، غصہ کرنے والا، اور بات بات پر جو ہے وہ بھڑکنے والا، اس طرح کا اس کا مزاج ہو، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو پھر اس کے نتیجے میں لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، لوگ ایسے آدمی کے پاس نہیں آتے، اس سے دور ہوتے ہیں، اس سے متنفر ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کو اپنی بات منوانے کے لیے، لوگوں کو اپنی بات سنانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ، اگر آپ کسی نے بھی کسی سے بات منوانی ہے تو نرمی یہ جو ہے وہ اگلے بندے کے دل کو رام کر دیتی ہے، اس کو موم کر دیتی ہے، اس نرمی کی وجہ سے پھر اگلا بندہ وہ آپ سے جو ہے وہ آپ کی بات مانے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اگر اس کے برعکس کیا جائے، انسان ترشرو ہو اور جو ہے وہ تند مزاج ہو، تو پھر لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں، پھر اس کی اچھی سے اچھی بات کو بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ جو ہے وہ سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب، اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، لہٰذا آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپ ان سے اہم کاموں کے لیے مشورہ کریں، اہم کاموں کے لیے ان سے مشورہ لیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس جب آپ بھروسہ کر لیں، فیضا اعظم تھا، بس جب آپ کسی کام کا پکا ارادہ کر لیں، فیصلہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، تو پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے، ان اللہ یحب المتوکلین، کیونکہ اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ولا تحسبن الذین
कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, और तुम हरगिज गुमान न करो उन लोगों के बारे में जिनको अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिया गया, अमवाता, कि वो मुर्दा हैं, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, और उन्हें उनके रब के यहाँ रिज्क दिया जाता है। फरहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, और वो उस पर खुश हैं जो उनको अल्लाह ने अपना फजल अता किया। अल्लाह ने उनको जो अपना फजल अता किया वो उस फजल पर खुश हैं। और यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम, और वो उन लोगों से भी खुश हैं जो उनके साथ अभी नहीं मिले, मिन खल्फ़िहिम, जो उनके पीछे रह गए। यानी ये शहीद होके तो अल्लाह के पास पहुंच, लेकिन जो अभी शहीद नहीं हुए और इनसे पीछे रह गए तो ये उनसे भी खुश हैं। अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, क्यों? क्योंकि इन्हें किसी किस्म का ना कोई खौफ है और ना ही गमज़दा है। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाह, और ये खुश हैं इस बात पर, बिनिअमतिन मिनल्लाह, अल्लाह की नेमतों से, व फज़लिन, और अल्लाह के फजल से खुश हैं, व अन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुमिनीन, और इस बात से भी खुश हैं कि अल्लाह ने ईमान वालों का अजर ज़ाया नहीं किया। ये शहीदों की मरने के बाद की ज़िंदगी के अहवाल अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाए। बज़ाहिर लगता है कि जो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए मारा जाता है तो वो मर जाता है जैसे आम आदमी मर जाता है, तो फरमाया कि नहीं, शहीद जो होता है ना, वो मरता नहीं है बल्कि वो जिंदा होता है, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा होता है, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, और सिर्फ जिंदा ही नहीं होता बल्कि उसको रिस्क भी दिया जाता है। ठीक, और वो क़यामत तक ऐसी ही हालत में ही होता है और खुश होता है। अल्लाह ने जो उसको अपना फजल अता फरमाया, अपनी नेमतें उसको अता फरमाई, उन नेमतों को देखकर वो खुश होता है। किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई खौफ, कोई गम नहीं होता। वो अपने पीछे रह जाने वाले जो साथी होते हैं उनसे भी खुश होता है कि वो भी उससे आन करीब आ मिलेंगे। ये अल्लाह के फजल और अल्लाह की नेमतों से लुत्फानंदोज हो रहा होता है और उन पर खुश हो रहा होता है, और उसको इस बात का यकीन हो चुका होता है कि अल्लाह ने हमारी मेहनत को ज़ाया नहीं किया। जब अल्लाह ने दुनिया में कहा था कि जो अल्लाह के रास्ते में तकलीफ़ें उठाएगा, परेशानियां उठाएगा, तो सब्र करेगा और जिहाद करेगा, अपनी जान को पेश करेगा, अपना माल पेश करेगा, यानी जो जो हुक्म अल्लाह ने दुनिया में दिए थे और अल्लाह ने फरमाया था कि जो ये करेगा तो अल्लाह ताला उसको बदले में ऐसी ज़िंदगी और राहत वाली अता फरमाएंगे कि जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो वो अपनी आंखों से देख लेंगे। फिर जब वो अपनी आंखों से देख लेंगे तो उनको यकीन हो जाएगा और वो बड़े इस पर शादा और फरहा होंगे कि उन्होंने अपनी हकीकी जिंदगी थी, अपनी हकीकी जिंदगी का जो मकसद था उसको पा लिया और उनको वो हासिल हो गया। तो गोया कि अल्लाह ताला ने मरने के बाद जो कामयाब लोग हैं, शहीद, शुहदा का एक तबका, उनके अहवाल को बयान किया कि वो उनकी कैसी हालत होगी जो मरने के बाद। और यही हकीकत है, ये हम में से किसी ने अपनी आंखों से देखा नहीं है, किसी ने नहीं देखा। हमें नहीं पता कि मतलब जो मरने के बाद शहीद होता है तो शहीद होने के बाद उसको कैसे रिस्क दिया जाता है और वो कैसे खुश होता है, कैसे अल्लाह की नेमतों से लुत्फानंदोज होता है, और उसकी खुशी का और शादमानी का क्या आलम होता है। हम सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन इसका एहसास और तजर्बा उस तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ईमान है। और अगर कोई किसी किस्म का हो तो उसमें ईमान हमें लाना चाहिए, नहीं हमें इस बात को पूरे अच्छे तरीके से इसको समझने की यही हकीकत है। हमारे साथ मरने के बाद ये अहवाल पेश आने हैं। क़यामत के बारे में जो जो बातें, या कब्र के बारे में जो जो बातें अहादीस में बताई गई हैं, बयान की गई हैं, कुरान में बयान की गई हैं, ये सब हकीकी ज़िंदगी, ये कोई कहानियां नहीं है, ये कोई बातें नहीं है, सिर्फ ये हकीकत है कि मरने के बाद इंसान को ये अहवाल पेश आने हैं। अब इन्हिसार इंसान के ऊपर है कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता है। ठीक, नबी का यही तो काम होता है ना, वो बताता है कि ये दुनिया हकीकी दुनिया नहीं है, ये दुनिया तो सिर्फ एक इम्तिहान गाह है। यहाँ पे हम इम्तिहान के लिए आए हैं, यहाँ पे आजमाइशें होंगी, परेशानियां भी होंगी, राहतें भी होंगी, सारी चीज़ें मिली जुली चीज़ें होंगी। ठीक है, ताकि देखें कौन इन चीज़ों में लग कर जो है वो अल्लाह से गाफिल होता है, कौन दुनिया से अपना जी लगा के अल्लाह से गाफिल हो जाता है, और कौन है जो इस दुनिया की मुसीबतों की वजह से अल्लाह से बदगुमान हो जाता है। ठीक है, तो ये आजमाइश है, वनबलूकुम बिलखैरि वश्शरि बिश्शरि वल खैरि फितना। ये अल्लाह ने बता दिया कि हम आजमाइश, और आजमाइश पे जो पूरा उतरेगा आखिरत में उसको हमेशा हमेशा की कामयाबियां नसीब होंगी, हमेशा हमेशा की जिंदगी उसको नसीब होगी। ठीक है, तो ये हकीकत है, इस हकीकत का इदराक होना चाहिए, इस हकीकत को हमें इस पे गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए।
یعنی تصور کرنا چاہیے کہ ہم مر چکے ہیں، مرنے کے بعد ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے، قبر میں ہم ہوں گے تو قبر کے جو احوال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ جنت، کہ جب کوئی نیک آدمی قبر میں جاتا ہے تو قبر تحت نگاہ وسیع ہو جاتی ہے، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، جنت سے ایک بچھونا اس کے لیے لایا جاتا ہے، اس پر جو ہے وہ سو جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ جیسے کہ ایک نئی نویلی دلہن سوتی ہے، اور پھر قیامت کے دن قریب وہ اٹھے گا تو ایسے ہی سویا ہوا اٹھے گا، ایسے جیسے ہم سوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے پھر اٹھ جاتے ہیں، تو قیامت کا اتنا طویل عرصہ اس کو یوں محسوس ہوگا۔ اور جو بدکار کوئی برا آدمی جب جہان جو ہے قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر اس کو جو ہے وہ دباتی ہے، اتنا دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی تو اپنی دونوں انگلیوں کی جو ہاتھوں کی جو انگلیاں تھیں ان کو ایک دوسرے میں پیوست کر دیا اور فرمایا کہ یوں آپس میں اس کی پسلیوں کی ہڈیاں آپس میں ایک دوسرے سے اتنی اس کو جو ہے وہ زور سے دباتی ہے اور جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے، ٹھیک۔ طرح طرح کی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اس کی وہاں سے ہی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر جب قیامت ہوگی تو قیامت کے دن پھر جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو برے لوگ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ سب کچھ حقیقت ہے، اس کا تصور کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی انسان کو نماز کے بعد یا جب کبھی موقع ملے لیٹتے ہوئے، کبھی کسی موقع پر کہیں ایسا ملے تو انسان کو نا موت کا مراقبہ کرنا، کس کو کہتے ہیں، موت کا تصور کرنا، کہ میں ابھی تو ہم دنیا میں مگن ہوتے ہیں نا، دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، ہر انسان ایسا ہوتا ہے جب دنیاوی کاموں میں لگا ہوتا ہے تو آخرت کا تصور جو اس کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس چیز کو غور کرے اور جو ہے وہ اس کا تصور کرے، میں مر چکا ہوں اور مرنے کے بعد میں قبر میں ہوں، اور قبر میں پھر انسان اپنے اعمال کو بھی دیکھے اور پھر قبر میں جو احوال بتائے گئے ہیں اس کو بھی دیکھے کہ میرا کس کس قسم کے لوگوں کے ساتھ حال ہوگا۔ تو یہ انسان کے اندر اس چیز کی تحریک پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر اس چیز کا جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کی زندگی کو مد نظر رکھے۔ یہ جب بار بار انسان اس کو سوچتا رہے، اس کا تصور کرتا رہے، تو پھر اس کے اندر ایک تحریک پیدا ہوتی ہے، ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے لیے دین کے کاموں پہ چلنا مقصد سامنے آ جاتا ہے نا۔ ابھی مقصد ہمارے یہاں پہ اوجھل ہوتا ہے، ہم دنیا کے کاموں میں اس قدر مشغول ہوتے ہیں، دنیا کے تذکرے، دنیا کے بول اتنے بول رہے ہوتے ہیں کہ آخرت ہمارے بس لفظوں کی حد تک ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے حضور جانا ہے، لیکن وہ اس چیز کا تصور نہیں ہو پا رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس چیز کا اگر انسان کر لے تو آخرت کے اعتبار سے اس کو پھر اس کا ایمان بڑھتا ہے، اس کا یقین بڑھتا ہے، اور جب یقین بڑھتا ہے تو پھر وہ یقین عمل کی صورت میں انسان کے اعضاء سے ظاہر ہوتا ہے، پھر اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک شوق بھی بن جاتا ہے، اور نہ پڑھنے کی صورت میں جو اس کے اوپر وعید ہے وہ بھی اس کے سامنے ہوتی ہے، پھر نماز پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، پھر نیکی کا کام کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی جب اس کو اللہ سے اجر کی امید ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے دو تین باتوں کے اوپر جو انعام فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جو کوئی رمضان کی رات کو کھڑا ہوا ایمان کی حالت میں اور اجر کی امید کے ساتھ، اجر کی امید ہو تو انسان کے لیے نیکی کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اجورکم بدلہ، اجور اجر، اجر کہتے ہیں کہ کسی کام کے سلے میں ملنے والی کوئی چیز، آپ نے کوئی محنت کی ہے، محنت کرنے کے بعد جو آپ کو معاوضہ دیا جاتا ہے اس کو عربی میں اجر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مزدوری، دہاڑی، عربی میں اس کو اجر کہتے ہیں۔ تو گویا کہ دنیا میں جو تم کام کرو گے تو وفون اجورکم، تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، بس جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنة، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو بس دھوکے کا سامان ہے، متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ساری حقیقت بیان کر دی، گویا کہ انسان کی زندگی کا مقصد اور اس کا
الٹیمیٹ جس کو پرپس کہتے ہیں وہ بیان کر دیا کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا، یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، کسی پہ ہمیشہ نہیں رہے گی، ہر انسان نے مرنا ہے۔ اور پھر جو کچھ اس نے کیا ہوگا، یہاں پہ مطلقاً کہا ہے نا، تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تمہارے کاموں کا قیامت کے دن۔ اب وہ کام کیسے ہوں گے؟ جیسے کام ہوں گے ویسے ہی اس کا بدلہ ہوگا، ٹھیک۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو کوئی اچھا کام کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جو کوئی برا کام کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ تو جیسا کام ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ اس کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اور پھر کامیابی کا پیمانہ کیا ہے اصل؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ تحقیق کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی کا پیمانہ اصل یہ ہے، ڈاکٹر بننا، انجینئر بن جانا، منسٹر بن جانا، وزیر اعظم بن جانا، فلاں بن جانا، ٹھیک، گاڑی لے لینا، مکان بنا لینا، یہ کامیابی کے پیمانے نہیں ہیں۔ کیوں؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکے کے سامان ہے، یہ ساری چیزیں دھوکے کا سامان ہے، کہ انسان دنیا میں آیا تو اللہ کی رضا کے لیے تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھا، لیکن اس نے اپنا دل اس دنیا کی چیزوں کے ساتھ لگا لیا، ٹھیک۔ بقدر ضرورت اس کو لگا لینا چاہتا تو اس کی گنجائش تھی، لیکن اس نے اسی کو ہی اپنا اصل مقصد بنا لیا، اصل اپنا مطمع نظر بنا لیا، اور اپنی ساری صلاحیتیں اسی چیز کے اوپر لگا دی۔ کس کے پیچھے؟ متاع الغرور کے پیچھے، دھوکے کے سامان کے پیچھے، ان چیزوں کے پیچھے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں، اللہ سے غافل کر دیتی ہیں۔ لیکن یہ سب دھوکا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ اصل کامیابی ہے، یہ پیمانہ ہے کامیابی کا۔ باقی سب پیمانے باطل، جھوٹے، غلط اور خراب ہیں۔ اصل پیمانہ یہی ہے، ٹھیک، کہ جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا تو وہ حقیقتاً کامیاب انسان ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر اٹھا کے دیکھیں تو ہم سب متاع الغرور میں لگے ہوئے ہیں، سب کسی نہ کسی درجے میں۔ بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس حقیقت سے واقف ہوتے ہیں، اس حقیقت ان کے سامنے کھل چکی ہوتی ہے، اور وہ اپنے لیے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی کے فیصلے کرتے ہیں۔ بحیثیت مجموعی ہمارے معاشرے میں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ سب لوگ اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، اسکول میں داخل کرتے ہیں بچوں کو، کیونکہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ کھانے سے مراد مولوی بھی کھاتے ہیں، مولوی بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، روٹی وغیرہ کھا کر ہی سوتے ہیں، لیکن ان کے ہاں پہ جو روٹی یا کھانے پینے کا جو تصور ہوتا ہے وہ یوں عمدہ قسم کے کھانے، بڑے بڑے میز، بڑے بڑے جو ہے دسترخوان، بڑے بڑے گھر، عمدہ گاڑی، لگژری لائف سٹائل، ٹھیک، اور بڑے بڑی جو سوسائٹیز کے اندر گھر، اور یہ سب چیزیں، یہ اصل کامیابی کا پیمانہ بنا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں پہ جب گیدرنگ ہوتی ہے، جب بیٹھتے ہیں، خواتین بیٹھی ہوں یا مرد حضرات بیٹھے ہوں، یا خاندان میں کوئی میٹنگ، کوئی کسی قسم کی شادی بیاہ پہ ہو، تو لوگ پوچھتے ہیں جی بیٹا کیا کر رہے ہو؟ جی میں ڈاکٹر بن رہا ہوں، میں انجینئر بن رہا ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ ماشاء اللہ اس بات پر ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر بنے گا نا تو ڈاکٹر بن کر لاکھوں روپیہ کمائے گا، تو لاکھوں روپیہ کمائے گا تو اس لیے اس کی زندگی بڑی بھرپور قسم کی ہوگی، بڑا لگژری اس کا لائف سٹائل ہوگا، اس بات کے اوپر ماشاء اللہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ جی میں بزنس کر رہا ہوں، میں بزنس کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں۔ تو وہ جو چیزیں پیسہ کمانے کی ضمانت دیتی ہیں تو ان کے اوپر لوگ بڑے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک، اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تذکرے کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ فلانی کا بیٹا ہے نا وہ تو ڈاکٹر بن گیا، اور وہ تو اب اس نے گاڑی بھی لے لیا، فلاں سوسائٹی میں اس نے مکان بنا لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ اس چیز کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے، اور یہ ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو چیز حاصل ہو سکتی ہے یہ اسکول سے حاصل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا، اسکول پڑھو گے، اسکول جاؤ گے، اچھے طریقے سے پڑھو گے، اچھے مارکس لو گے، تو پھر جو ہے نا تم ایک کامیاب انسان بن جاؤ گے، تمہاری زندگی سنور جائے گی، تمہاری زندگی جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی۔ دین کیا ہے؟ دین بس اتنا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے قاری صاحب آ رہے ہیں، ناظرے والے وہ تمہیں قرآن پاک ناظرہ پڑھا دیں گے، دعائیں یاد کروا دیں گے، اچھی مصنون دعائیں یاد کروا دیں گے، نماز جنازہ شنازہ وغیرہ آپ کو سکھا دیں گے، تو اتنا کافی ہے بس، اور اس سے آگے دین کا مزید کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اسکول میں تمہیں ڈال دیا تو یہ اتنا کافی ہے، اور اسکول میں تمہیں جو اسلامیات پڑھاتے ہیں بس اتنا کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اکثر تعداد جو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کی ہے ان کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی نہیں آتا،
جو نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، جس کا حساب آخرت میں سب سے پہلے ہونا ہے۔ ہمارے اسکول کالجز یونیورسٹیز کے طلباء کو میں اگر اس کو پرسنٹیج طے کرنا چاہوں تو شاید 90 سے 95% لوگوں کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، ان کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، وضو کے مسائل نہیں آتے، نماز کے مسائل نہیں آتے۔ جو ہماری اصلی مقصد زندگی جو ہے اس کے لیے کام آنے والی چیز ہے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ نہ زکوٰۃ کے مسائل پتہ ہیں، نہ حج کے مسائل پتہ ہیں، نہ روزے کے مسائل پتہ ہیں، نہ یہ پتہ ہے نیکی کرنی ہے نہیں کرنی ہے، بس اپنی زندگی میں مگن اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہماری عملی صورتحال ہے اس وقت معاشرے کے اندر۔ پورا معاشرہ اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ بس پیسہ آ جائے، پیسہ کما لیں۔ پیسہ کمانے کے لیے بچے کو اسکول میں بھیج دیتے ہیں، اور اسکول میں جانے کے بعد پھر جو ہے وہ بس دین سے تو وہ بالکل کوڑا ہو جاتا ہے، دین کا تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، اور نہ کبھی اس کی ہم کوئی زحمت اٹھاتے ہیں، اور نہ کبھی اس چیز کی کوئی ہم فکر کرتے ہیں کہ نہیں اصل دین ہے، دنیا ثانوی چیز ہے، اصل دین ہے۔ دین کے حوالے سے ہم کبھی بچہ اسکول میں اگر اس کے نمبر اچھے نہ آ رہے ہو نا، ہم بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ بیٹا پڑھائی پر کیوں نہیں توجہ دے رہے ہو، پڑھائی کرو، ٹیوشنز اس کو رکھواتے ہیں، اگر ایک جگہ پہ کام نہ چلے دوسری جگہ اس کو داخل کروا دیتے ہیں، ٹیچر بدل دیتے ہیں، اسکول بدل دیتے ہیں، جو بس میں ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ بچے کی یہ دنیاوی زندگی اچھی ہو جائے، یہ اچھی ڈگری مل جائے، اچھی ڈگری کی وجہ سے اچھے پیسے مل جائیں۔ یہ اصل بس ہم اس کے ساتھ یہ بہت بڑا احسان کریں گے، اور آخرت کے حوالے سے بالکل بھی فکر مند نہیں ہوتے۔ اور جب بچوں کو دنیا 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 پڑھاتے ہیں، دنیا سکھاتے ہیں، وہی چیزیں ان کے دل میں ڈالتے ہیں، تو دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہوتی ہے۔ پھر جب یہ دنیا کی محبت انسان میں آ جاتی ہے، انسان خود غرض ہو جاتا ہے، اور پھر اس خود غرضی کی وجہ سے جب وہ انہی ماں باپ کو ستاتا ہے، انہی ماں باپ کے خلاف ہو جاتا ہے، تو پھر ماں باپ روتے ہیں۔ دین اگر سکھایا ہوتا، دین انسان کو سکھاتا ہے کہ کیسے اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرنی ہے، ماں باپ کا کیا مقام ہے، ماں باپ کا کیا رتبہ ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، اچھا انسان کیسے بننا ہے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، یہ ساری چیزیں دین بتاتا ہے۔ دین تو ہم نے سکھایا نہیں ہوتا، اسکول میں ان کو بھیج دیتے ہیں، پھر بعد میں بعض اوقات روتے بھی ہیں۔ کئی والدین ہوتے ہیں ہمارا بیٹا ہمارے سے نافرمانی کرتا، ہماری بات نہیں مانتا، بدتمیزی کرتا ہے۔ جس اولاد کے لیے آپ نے اپنا سب سے قیمتی سرمایہ لگایا لیکن اس کو انسان نہیں بنایا، اچھا اس کو بس پیسہ کمانے کے علاوہ ہنر سکھانے کے لیے آپ نے اپنی ساری صلاحیتیں لگا دی، لیکن اس کو دین سکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی دین کے لیے بالکل بھی فکر نہیں کرتے۔ دین کی فکر ہماری صرف محدود ہوتی ہے ناظرہ قرآن کی تعلیم تک، بس وہ بچپن میں جو اس نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا، نماز سیکھ لی، تو مسنون دعائیں یاد کر لی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کا فرض پورا کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ اس میں اسکول کی تعلیم داخل نہیں ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس میں جو فرض والا علم ہے یہ اسکول والا نہیں ہے، کیونکہ جب اسکول نہیں تھے تو کیا سارے لوگ جہنم، کیونکہ فرض جو ہوتا ہے فرض کو چھوڑنے والا جہنم میں جاتا ہے، اس کو سزا ملتی ہے اس کے اوپر، تو کیا جو لوگ اسکول نہیں جاتے تو وہ سارے جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کون سا علم ہے؟ یہ وہ علم ہے جو دین کا علم ہے، کہ انسان زندگی میں جب وہ نکاح کرتا ہے، لکھا ہوا علماء نے کہ ایک آدمی کے لیے نکاح کرنے سے پہلے نکاح کے مسائل سیکھنا واجب ہے، اس کے اوپر فرض ہے، اس کے اوپر نماز بالغ ہونے سے پہلے اس کے اوپر نماز کا سیکھنا، نماز کے مسائل سیکھنا اس کے اوپر فرض ہے، اگر وہ نہیں سیکھے گا تو گناہگار ہوگا۔ ٹھیک، تو یہ والا علم ہے جو اصل فرض ہے، نماز کے طریقے، نماز کے مسائل، وضو کے طریقے، وضو کے مسائل، اگر وہ تجارت کر رہا ہے تو تجارت کے مسائل، شادی کر رہا ہے تو شادی کے مسائل، اخلاقیات، معاملات، یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں جو جس سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، جس سے اس کا لین دین پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سیکھنے کی چیز ہے، اگر نہیں سیکھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو بہرحال بات اس طریقے سے چلی تو بات دوسری طرف زیادہ پھیل گئی، تو ہمیں اس حوالے سے ضرور فکر مند ہونا چاہیے اپنی اولاد کے بارے میں، کہ صرف سکول میں ڈال کے بے فکر نہ ہو جائیں کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دی۔ یہ ماں باپ کے ذمہ ہے اور بچوں کی دینی تربیت کرنا، جیسے کل میں نے جو عرض کیا تھا کہ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی نگہبان ہے اور ہر آدمی سے اپنی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، تو ماں باپ بھی اپنی جو اولاد کے جو ہیں وہ نگہبان ہیں، ان کی تربیت کے ذمہ دار ہیں، ان سے پوچھا جائے گا۔ اگر اپنی اولاد کی دین تربیت نہ کی ہوئی، ان کو دین نہ سکھایا ہوا، ایسا نظم نہ کیا ہوا ہوگا، تو کل قیامت کو اللہ کے ہاں آپ سے بھی پوچھ ہوگی کہ آپ نے اپنے بچوں کو دین کیوں نہیں سکھایا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
इन फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब, बेशक आसमानों के और ज़मीन के पैदा करने में, वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार और दिन और रात के बदलने में, लआयात अलबत्ता निशानियां हैं, लिउलिल अलबाब अकल वालों के लिए। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन, कौन? जो अल्लाह का जिक्र करते हैं क़ियामन खड़े होकर, व क़ुऊदन बैठते हुए, बैठने की हालत में, व अला जुनूबिहिम और अपने पहलुओं पर, करवटों पर, व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ और वो गौर व फिक्र करते हैं फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ आसमानों के और ज़मीन के पैदा करने में। और फिर कहते हैं रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, कि ऐ हमारे रब आपने ये चीज़ें बेकार पैदा नहीं की। सुब्हानका, आप पाक हैं। फ़क़िना अज़ाबन नार, बस हमें आग के अज़ाब से बचा लीजिए। ये आयत इंसान को अल्लाह ताला की मखलूक के बारे में गौर व फिक्र करने की दावत देती है। गोया के इस तरीके से है कि गोया के एक आदमी का या कि कुछ लोग बयान है कि वो ये तो वाक़यतन कुछ करते भी हैं, लेकिन इसका इज़हार बयान इस तरीके से है कि गोया की तरग़ीब भी है कि हर इंसान को ये काम करना चाहिए कि वो क्या करे, ज़मीन व आसमान की तख़लीक में गौर करे। ज़मीन व आसमान कि कैसे अल्लाह ताला ने आसमान को बनाया, ज़मीन को बनाया, वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार और दिन और रात की तब्दीली, ठीक? रात का आना, फिर दिन का आना, फिर रात का आना, फिर दिन का आना, यानी सूरज का आना और ये सारा मौसमों का आना, ये जो जितनी भी तब्दीलियाँ, तग़य्युरात हो रहे हैं कायनात में, एक मुनज़्ज़म तरीके से, एक मज़बूत तरीके से, तो ये सारे के सारे खुद ब खुद नहीं हो सकते। इनको करने वाली एक ज़ात है। फिर इंसान उसको करते हुए इस नतीजे तक पहुँचता है और वो कहता है कि रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, कि ऐ हमारे रब आपने ये चीज़ें बेकार पैदा नहीं की। यानी इसका एक मकसद है, आपने इसको एक मकसद के लिए पैदा किया और हम उस मकसद पर ईमान लाते हैं। फ़क़ीना अज़ाबन नार, और फिर अल्लाह ताला की बड़ाई, अल्लाह ताला की किबरियाई का एतराफ़ करते हुए, अपनी आजिज़ी, कोताही, कमियों का एतराफ़ करते हुए अल्लाह ताला से फिर पनाह मांगी जाती है, फ़क़ीना अज़ाबन नार, कि हमें आग के अज़ाब से बचा लीजिए। गौर व फ़िक्र करना, उलमा कहते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात के बजाय अल्लाह ताला की मखलूक़ात में गौर करना चाहिए। यानी अल्लाह कैसे हैं, उनका कैसे तो दिखते होंगे या क्या होंगे, इस तरह अल्लाह की ज़ात के बारे में यूँ सोचना, सवालात जो है वो ज़हन में लाना, इससे उलमा ने मना किया है कि अल्लाह की ज़ात के बारे में गौर व फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। ठीक? हाँ, अल्लाह ने जो कायनात पैदा की है, कायनात में गौर करना चाहिए। अल्लाह को कायनात, क्योंकि इंसान अगर अल्लाह की ज़ात को सोचना चाहे तो इंसान के तसव्वुर से भी ऊपर की चीज़ है। अल्लाह की ज़ात इंसान के इहाता इल्म में आ ही नहीं सकती है। अल्लाह की ज़ात का कोई इदराक कर ही नहीं सकता। ला तुदरिकुहुल अब्सार, आँखें उसका इदराक नहीं कर सकती। ठीक? जैसे आँखें नहीं कर सकती, ऐसे ही दिलो दिमाग भी अल्लाह की ज़ात का इहाता नहीं कर सकता, अल्लाह की ज़ात का इदराक नहीं कर सकता। अगर वो करेगा, कुछ तसव्वुर कायम करेगा अल्लाह की ज़ात के बारे में, तो भटक जाएगा, वो गलत होगा, क्योंकि ये इंसान की सलाहियत ही नहीं है कि वो बराह रास्त अल्लाह को समझ सके। ये इंसान की सलाहियत नहीं है। अल्लाह कौन है, अल्लाह कैसे हैं, ठीक है? ये इंसान नहीं समझ सकता। हाँ, कौन है, अल्लाह की सिफ़ात पहचानी जा सकती है। अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह ने चीज़ों को पैदा किया, सब ये अल्लाह की सिफ़ात है। तो ये कौन का जवाब है कि अल्लाह कौन है, अल्लाह कैसे हैं, इसका जवाब इंसान नहीं जान सकता। इसलिए कायनात में गौर व फ़िक्र करना चाहिए, मखलूक़ात में गौर व फ़िक्र करना चाहिए, अल्लाह की ज़ात में गौर व फ़िक्र नहीं करना चाहिए। जो ये काम करते हैं, वो फिर गुमराह हो जाते हैं। माज़ी में ऐसे लोग थे जिन्होंने अल्लाह ताला के हाथ बना दिए, पाँव बना दिए, ठीक? इस तरह की चीज़ें बना दी। हालाँकि अल्लाह ताला इस तरह के हाथों से पाक हैं जैसे कि हमारे हाथ हैं, ठीक? अब अल्लाह ने कुरान पाक में भी अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हुए हैं, यदुन का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है, रिजलुन का इस्तेमाल हुआ है, साख का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो लेकिन ये इनकी हकीकत क्या है, ये हम इंसान नहीं जान सकते, ठीक है? तो इसीलिए अल्लाह की ज़ात के बारे में गौर व फ़िक्र नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह की
مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو ایک ایمان والے کو بیان کیا کہ جو اللہ کی مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، تین حالتیں بیان کی: کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کہ ہر حال میں وہ اللہ کی مخلوقات کا نظارہ کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر ان کے دل سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ سب بیکار پیدا نہیں ہو سکتا، کہ یہ اتنے رنگ ہائے رنگ کائنات کے اندر جو نظر آتے ہیں، زمین کے اندر تنوعات ہیں، ہر طرح کے تغیرات ہیں، موسمیاتی تبدیلی، ٹھیک ہے، پھلوں کا نکلنا، پھولوں کا نکلنا، جانور بڑے چھوٹے ہر طرح کے جانور، یہ ساری چیزیں یہ سب بیکار نہیں ہے، بلکہ ان کو ایک مقصد ہے پیدا کرنے والے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بامقصد طریقے سے پیدا کیا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تو آپ پاک ہیں اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اچھا، یہ غور و فکر مسلمان کو فائدہ دے سکتی ہے۔ آج کل بدقسمتی سے ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ سائنس کو اس قدر وہ سوار کر لیا کہ اپنے حواسوں پر، کہ سائنس کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کی اس قسم کی آیتوں کو بھی جو ہے وہ استدلال کے طور پر پیش کیا۔ جی قرآن پاک میں آتا ہے کہ زمین و آسمان میں غور کرو، اور سائنس بھی زمین و آسمان میں غور کرنے کا نام ہے، لہٰذا سائنس کی فضیلت یا سائنس کی جو ہے نا وہ اس سے ثابت ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ سائنس کی فضیلت تو قرآن سے ثابت کرتے ہیں، لیکن قرآن باقی جو کچھ کہتا ہے اس کو کبھی لیتے ہی نہیں ہے۔ قرآن نماز پڑھنے کا کہتا ہے، روزے کا کہتا ہے، حج کا کہتا ہے۔ ہمارے اسکول والے سائنس تو پڑھانے کے لیے آیتیں قرآن سے لے لیتے ہیں، لیکن باقی جو کچھ قرآن کہتا ہے اس کو بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی ان کو۔ سائنس بس سائنس کی فضیلت کہ قرآن پاک میں غور و فکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا جو ہے ان کی تعریف فرمائی ہے، اور اس کی جو ہے وہ اس کی فضیلت بیان کی ہے ایمان والوں کو، کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں، لہٰذا ہم بھی غور و فکر کر رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے۔ نمازیں پڑھ نہیں رہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، باقی معاملات میں بالکل کوڑے ہیں، اسلام جو کہتا ہے اس سے بالکل دور ہیں، اور اپنی فضیلت سے ہم غور و فکر کر رہے ہیں کائنات میں۔ ایسے غور و فکر کا کیا فائدہ کہ جب آخر میں یہ بات ہی نہ نکلے کہ فقینا عذاب النار، کہ اللہ سے اللہ کے سامنے عاجزی ہو، اللہ کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑانا ہو، اللہ کی عظمت کا اعتراف ہو، اللہ کی تابع داری اور فرمان برداری کا جو ہے وہ دل میں احساس ہو، تقوی دل میں آئے، تقوی طہارت دل میں پیدا ہو۔ جب یہ چیزیں پیدا ہی نہ ہو تو خالی غور و فکر کرنے کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ میں اس میں بات یہ کروں کہ ہمارے یہاں پہ یہ کیسی مطلب عجیب قسم کی چیزیں جو رویے پائے جاتے ہیں کہ باقی جو اسلام حکم دیتا ہے، قرآن حکم دیتا ہے، ان سے بالکل دور ہوتے ہیں، لیکن اپنا جو ہے وہ فضیلت ثابت کرنے کے لیے سائنس کی، تو جی قرآن پاک میں آتا ہے کہ جی غور و فکر سے کام لو، لہٰذا ہم بھی غور و فکر سے کام لے رہے ہیں۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب، بے شک آپ نے جس کو آگ میں داخل کر دیا، فقد اخزیتہ، تو آپ نے اس کو رسوا کر دیا۔ جسے آپ نے آگ میں داخل کر دیا تو اسے آپ نے رسوا کر دیا، یعنی گویا کہ وہ تو رسوا ہو گیا، پھر ذلت اس کا مقدر بن گئی۔ وما للظالمین من انصار، اور پھر ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، جو آگ میں جائے گا وہ ظالم ہی ہوگا، اور اللہ کے علاوہ پھر اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ ایسے ظالموں کو اللہ سے کوئی بچا بھی نہیں پائے گا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب، ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا، ینادی للایمان، جو ایمان کی آواز دے رہا تھا، ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، پس ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، وکفر عنا، اور وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے گناہوں کو مٹا دیجئے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دیجئے، نیک لوگوں کے ساتھ موت دیجئے۔ نیک لوگوں کے ساتھ موت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما کر موت دیجئے، کہ ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہو۔ جب ہم فوت ہوں، اس دنیا سے جائیں، تو ہمارا حال بھی نیک لوگوں کے جیسا ہو۔ یہ مطلب ہے، اصل یہ نہیں ہے کہ نیک لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوں، ہم اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزار رہے ہو بدعملی والی، اور جب موت آئے تو ہم ان کے پاس ہوں تو پھر وہاں پہ مر جائیں۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ معیت حقیقی نہیں ہے، ظاہری، کہ جو ان کے ساتھ ہوں، بلکہ معیت معنوی ہے، کہ یعنی کہ جیسے وہ آپ کے نیک بندے ہیں،
آپ کے تابع فرما بردار ہیں، آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، آپ کے کہے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو ہمیں بھی ویسا بنا کر موت دیجیے گا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ دی دیجیے جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا ہمارے سے، علی رسولی کا، اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے گا، انک لا تخلف المیعاد، کیونکہ آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ یہ گویا کہ دعا سکھائی گئی، الفاظ سکھائے گئے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا چاہیے۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں، گویا کہ انسان اپنی عاجزی، فروتنی اور اپنی جو ہے وہ کسر نفسی کا اظہار اللہ کے سامنے کر رہا ہے، اور اللہ سے اپنے مقصد کو مانگ رہا ہے کہ جو اس کی زندگی کا حقیقی مقصد ہے، ٹھیک، اور اس مقصد کے لیے جو کوشش ہے اس کی بھی توفیق مانگ رہا ہے، اس کی بھی توفیق مانگ رہا ہے۔ تو وہ فنا مال ابرار، کہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شمار کر کے ہمیں فات دیجیے گی۔ چلے بس آج کے سبق یہاں تک ہی کرتے ہیں، یہاں سے آگے انشاءاللہ کل کریں گے سورۃ النساء، کل شروع کریں گے ہم۔ تو